آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، جو بچی مثلاً 13 ساڑھے 13 سال کی بچی ہے، ابھی اس کے اندر بلوغ کی کیفیت نہیں، اس کا نکاح بھی اگر باپ اور دادا کر دے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہو۔ ہر عقل مند اور ہر جوان محترم اور محترمہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی، شریعت کے مطابق بھی اور فقہ حنفی کے مطابق بھی۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اسلام میں کتنے نکاح جائز ہیں اور انسان ایک وقت میں کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ پاکستان کے قانون کے مطابق ہر محترم صرف اپنی زندگی میں ایک شادی کر سکتا ہے، اس کا نام میں نے شادی رکھا ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستان میں خواتین ہیں جن کے ہاں خامد نہیں، تو آپ نکاح آسان کریں گے تو ان کی معاشرتی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔ آپ مفتی ہیں اور سب جانتے ہیں، لیکن آپ کو مفتی بننے کا ٹائٹل ملا کیسے؟ شاباش محترمہ، بات یہ ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے دینی تعلیم بھی آخر تک پائی، اوکے، اور آج آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان کا جب مشترکہ امتحان ہوا وفاق میں تو میں دوسرے نمبر پہ تھا، یعنی یہ اللہ نے، اور میں نے 4 پرچے اس میں عربی میں لکھے تھے، آج وفاق موجود ہے، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر میں مدینہ طیبہ کی طرف گیا، وہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا۔ آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ پورے بر صغیر میں، بلکہ اس کے ساتھ مالدیپ کو بھی شامل کریں، بھوٹان کو بھی شامل کریں، اور وہ جو ہمارے ساتھ سارک ممالک ہیں، سارک ممالک میں آپ کسی ایک ایسے مفتی کا نام بتائیں جن کے پاس مدینہ منورہ یونیورسٹی کی سند ہو، کس کی؟ شہادت القانون والفقہ الاسلامی۔ اگر ہے کسی کے پاس تو وہ آپ کے روبرو قبلہ مفتی صاحب بیٹھے۔ اب اگر قانون اور فقہ اسلامی کی سند میرے پاس ہو، میرا مدرسہ مرکز ہو فتوے کا، آج وہی میرا مرکز جھنگ میں بھی، ملتان میں بھی، بھاولپور میں بھی اسلامی عدالت انصاف کے نام سے لوگوں کو فتوے کے حوالے سے سہولت فراہم کر رہا ہو، تو میرے خیال میں اتنا بڑا اعزاز میرا اور نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ تھا، بچپنے کا نکاح کا تھا، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ خواتین آپ سے عقیدت و محبت کیوں رکھتی ہیں؟ جب خواتین کے مسائل 3 طلاقوں کے حوالے سے، بچپنے کے نکاح کے حوالے سے ہماری اسلامی عدالت انصاف ریلیف دے گی تو یقیناً وہ بچے تو پھر میرے لیے دعا کریں گی۔ سر، آپ نے ابھی جیسے آپ نے نکاح کا نام لیا، تو نابالغ نکاح کیا جائز ہے؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ! 32 صفحے کا میرا رسالہ ہے، اگر آپ کہیں گے تو میرے بریف کیس میں ہوگا تو میں آپ کو بھجوا دوں گا، فون پہ کہیں گے، واٹس ایپ پہ تو وہاں تو نہیں، تو بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اس رسالے کا مجھے اس دن بنگلہ دیش کے علماء ملے، میں حرم میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ بنگالی میں بھی ہو چکا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ فقہ حنفی ہے یا فقہ جعفریہ ہے، تو فقہ حنفی اور فقہ جعفری دونوں کے ہاں مفتی صاحب کا رسالہ اہل فتویٰ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ یہ 2 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، 6 سال کی بچے کا نکاح، آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، جو بچی مثلاً 13 ساڑھے 13 سال کی بچی ہے، ابھی اس کے اندر بلوغ کی کیفیت نہیں، اس کا نکاح بھی اگر باپ اور دادا کر دے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اوکے، نکاح، اچھا آپ کے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بالکل۔ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جن کی ابھی ہم نے کہا کہ ہم تائید کرتے ہیں، ان کی جب نکاح کا معاملہ ہوا نا تو ان کے جو دادا صاحب ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اختصار کے ساتھ کہ ایک طرف محترمہ ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، سیانی ہے، سوڈی ہے، دوسری طرف اس کا باپ ہے، چاچا ہے، اہل خانہ ہے۔ تو اس وقت اگر نکاح کی بات ہو کہ محترمہ کہے کہ اس سے نکاح ہو، گھر والے کہیں اس سے نکاح ہو، تو شرعی طور پر میں نے کہا حضور کا واضح فرمان مبارک ہے کہ نکاح کی بابت تمام اختیار اللہ نے اور رسول اللہ نے کسے دیے ہیں؟ محترمہ کو دیے ہیں۔ ہر عقل مند اور ہر جوان محترم اور محترمہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی، شریعت کے مطابق بھی اور فقہ حنفی کے مطابق بھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی طریقے پہ میں نے کہا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، تو اس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب زندہ باد، اور گھر کا رشتہ آگے میں نہیں کہتا۔ چلے صحیح ہے۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اسلام میں کتنے نکاح جائز ہیں اور انسان ایک وقت میں کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے تو میرے خیال میں میرے سارے پروگرام بڑی توجہ سے دیکھے ہیں۔ محترمہ، بات یہ ہے کہ جس ملک میں میں رہتا ہوں اس کا میں ممبر ہوں،
اور آج آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان، خدا کی قسم یہ نعرہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا، اوکے. کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے میں بہت قریب تھا. تو الحمدللہ پاکستان کا احترام ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق ہر محترم صرف اپنی زندگی میں ایک شادی کر سکتا ہے، اس کا نام میں نے شادی رکھا ہے. یعنی یہ ایسا نکاح ہوگا جو شادی والا ہوگا، اوکے. اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق لکھ پرت بھی ہوگی. اچھا. وہ 4 قسم کے جو پرت ہوتے ہیں ان پر دستخط بھی ہوں گے. تھوڑا سا اعلان عام بھی ہوگا کہ فلاں دن مفتی صاحب کے نواسے کی شادی ہے، فلاں دن ولیمہ ہے. اور محترم اور محترمہ کی جو رضامندی ہے، جس کا نام اصل نکاح ہے، وہ صرف دونوں کی آپس میں باہمی رضامندی ہے. اور اس کے ساتھ جتنے زیادہ گواہ ہو جائے. تو یہ تو شادی میرے ملک کے قانون کے مطابق صرف ایک ہوگی. البتہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو مثنا و ثلاث و رباع. معنی یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح، اس کو میں نکاح کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی ہو اور گناہ سے بچنا ہو، کیونکہ نکاح جتنا آسان ہوگا. تو اس وقت بھی آپ جیسی بچیوں نے مجھے بتایا کہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستان میں خواتین ہیں جن کے ہاں خامد نہیں. تو اب نکاح آسان کریں گے تو ان کی معاشرتی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا. اور میری جو حسن اللہ یاری سے بات ہوئی تو اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ متع کے اندر یہ 2 3 4 کی پابندی نہیں ہے، اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ متع کا نام لے لیں اور میں قرآن کی آیت کی روشنی میں فمستمتعتم اس کا نام استمتاع رکھ دیتا ہوں. تو معنی یہ ہے کہ شادی ایک ہوگی، نکاح 2 3 4 ہوں گے، اور استمتاع اور متع وہ 4 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں.